العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. صلوات پڑھ دیں. حضرات عزادارانو سوگوارانو ماتمداران معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام. ان سروزہ مجالس کی اس آخری مجلس میں آپ کے سامنے میں نے شرف سعادت کے حصول کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں خداوند عالم بہت وضاحت کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو رائگاں نہیں جانے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا، برباد نہیں جانے دیتا، چاہے وہ عمل کسی مرد نے انجام دیا ہو، چاہے وہ عمل کسی خاتون نے انجام دیا ہو. یعنی نگاہ قدرت میں جو مرتبہ ایک باعمل مرد کا ہوتا ہے وہی مرتبہ ایک باعمل خاتون کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد نماز پڑھے تو اس کے حصے میں آئیے مولانا احمد رضا صاحب جگہیں تشریف لیں، صلوات پڑھ دیں، آ جائیں تو اسے زیادہ ثواب ملے، اور ایک خاتون نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے. ایک مرد روزہ رکھے تو اس کے حصے میں زیادہ ثواب آئے، اور ایک خاتون روزہ رکھے تو اس کے حصے میں کم ثواب آئے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد حج کرنے جائے تو اپنے دامن میں زیادہ ثواب بٹور کے لائے، اور ایک خاتون حج کرنے جائے تو وہ کم ثواب لے کے آئے. میدان عمل میں جو مرتبہ ایک باعمل مرد کا ہوتا ہے وہی مرتبہ ایک باعمل خاتون کا ہوتا ہے. یہ دشمنان اسلام کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اسلام میں خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے، اسلام صرف مردوں کا مذہب ہے. جتنے بھی اختیارات دیے گئے وہ مردوں کو دیے گئے، جتنے بھی حقوق دیے گئے وہ مردوں کو دیے گئے، ساری عزتیں ساری سعادتیں مردوں کے حصے میں آئیں، اور اسلام میں عورت کی کوئی عزت و وقت نہیں ہے. یہ مسلسل ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اسلام کے خلاف. تو میں بحث کرنے سے پہلے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ نے کون سا اسلام پڑھا ہے؟ آپ نے کس اسلام کا مطالعہ کیا جس میں آپ کو مردوں کے حقوق نظر آئے اور خواتین کے حقوق نظر نہ آئے؟ اس لیے کہ اسلام بھی دو ہیں، ایک قرآن والا اسلام ہے، ایک مسلمان والا اسلام ہے. ایک اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو مسلمان کے اعمال کا نام ہے، مسلمانوں کی عادتوں کا نام ہے، مسلمانوں کی خصلتوں کا نام ہے. ایک وہ اسلام ہے جو قرآن کی آیتوں کا نام ہے. تو کون سا اسلام پڑھا گیا کہ جس میں عورت کی وقت و عزت نظر نہ آئی؟ مجھے نہیں معلوم کہ مسلمانوں والے اسلام میں عورت کی عزت ہے کہ نہیں، مسلمانوں والے اسلام میں عورت کی وقت ہے کہ نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن والے اسلام میں اگر عورت کی عزت نہ ہوتی
تو طواف کعبہ کرنا رکن حج ہوتا، احرام باندھنا رکن حج ہوتا، لیکن صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑنا رکن حج نہ ہوتا، جسے شریعت کی اصطلاح میں سعی کہتے ہیں۔ سعی کرنا رکن حج نہ ہوتا، اس لیے کہ سعی کس نبی کی سیرت ہے، کس رسول کی سیرت ہے کہ صاحب نہ نبی نہ رسول۔ ایک بی بی اپنے بیٹے کی پیاس کی وجہ سے ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی تو اللہ کو ایک خاتون کا عمل اتنا پسند آیا کہ مردوں پر بھی اس عمل کی تاسی کو واجب قرار دے دیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اسلام بنتا کیسے ہے، صرف افعال انبیاء کا نام اسلام نہیں۔ آئیے مولانا علی متقی صاحب ادھر تشریف نہیں آ جائیں، صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ صرف افعال رسولہ کے مجموعے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ ایک خاتون، ایک بی بی، ایک ماں اپنے معصوم بیٹے کی پیاس میں دوڑی تو یہ دوڑنا بھی شامل دین ہو گیا۔ ایسے بنتا ہے دین۔ اگر ایک معصوم کی ذرا دیر کی پیاس کے لیے ایک بی بی دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑے تو یہ دوڑنا بھی شامل دین ہے۔ تو اب اگر فخر اسماعیل کی پیاس کے لیے کوئی علم لے کے نکلے تو جیسے سعی شامل دین ہے ویسے ہی علم اٹھانا بھی شامل دین ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بنتا ہے دین۔ بہرحال سعی کرنا رکن حج نہ ہوتا، ایک خاتون کا عمل مردوں پر بھی اس کی تاثیر واجب قرار پائی۔ اگر اسلام قرآن والا اسلام سے مردوں کا مذہب ہوتا اور عورتوں کی کوئی وقت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن میں سورہ عیسیٰ ہوتا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، سورہ مریم نہ ہوتا، ارے سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھائی قرآن میں سورہ رجل نہیں ہے، سورہ نساء ہے، سورہ عیسیٰ نہیں، سورہ مریم ہے۔ اور اسلام اگر مردوں کا مذہب ہوتا، اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہ ہوتی، کوئی وقت نہ ہوتی تو فرعون قابل لعنت نہ ہوتا، آسیہ قابل مدح نہ ہوتی۔ فرعون مرد ہے مگر قابل لعنت ہوا، آسیہ خاتون ہے مگر قابل مدح ہوئی۔ قرآن نے مدح کی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ جو ایمان لے کے آئے ہم نے ان کے لیے مثال بنا دیا، ایگزامپل بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا۔ وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی بیوی کو ایمان لانے والوں کے لیے مثال بنایا، کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال، فرعون کی زوجہ صاحبان ایمان کے لیے مثال۔ اب یہی لہجہ ہے، یہی لفظیں ہیں، یہی انداز ہے، ذرا سی تبدیلی کے ساتھ کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ جنہوں نے کفر کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا نوح کی بیوی کو، ان کے لیے مثال بنایا لوط کی بیوی کو۔ بھئی بیان نہیں ہے، قرآن ہے۔ یہ بیان نہیں ہے، قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے، آیت ہے جو فرعون کے ساتھ رہی مومنوں کے لیے مثال۔ جناب نوح جناب لوط کی بیویوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ رہی وہ کافروں کے لیے مثال۔ قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال، کافر کے گھر میں رہنے والی مومنوں کے لیے مثال، نبیوں کے گھر میں رہنے والی کافروں کے لیے مثال۔ قرآن نے قاعدہ بتایا کہ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے۔ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے۔ اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں، اور اہلیت نہیں ہوتی تو نبی کے پہلو میں بیٹھنے سے
بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن جیسے نیک مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ، برے مردوں کا تذکرہ قضا کے ساتھ، ویسے ہی نیک بیویوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ، بری عورتوں کا تذکرہ قضا کے ساتھ کیا۔ جناب آسیہ کی مدح و ثنا ہوئی، اور نوح کی زوجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، یہ قہقہے لگا رہی ہے کہ کہاں ہے ہوا، اور کہاں ہے گھٹا، اور کہاں ہے بادل، اور کہاں ہے سیلاب، اور کہاں ہے طوفان، کہاں برسے گا پانی، کہاں آئے گا طوفان، کہاں اٹھے گا سیلاب، اور کہاں چلے گی کشتی۔ دیکھو ان کی بات نہ ماننا اپنی قوم سے کہہ رہی ہے، اس لیے کہ یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے دماغ پر عمر نے اثر کیا ہے، ان کے دماغ پر عمر نے اثر کیا ہے۔ لیجئے نبی کے دماغ پر شک کرنا پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے۔ اور ادھر طوفان چلا، اور ادھر پانی برسا، اور ادھر سیلاب آیا، اور ادھر عذاب آیا، بیٹا پہاڑ پر گیا، اور بیوی غرق ہو گئی، اور نوح آواز دیتے رہے کہ آجا میری کشتی میں۔ بیٹے کو بار بار بلا رہے ہیں کہ آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ارے بیٹے کو بار بار بلایا، بیوی کو کئی بار بلایا؟ بیٹا بار بار بلایا گیا، بیوی کو کئی بار بلایا؟ کہا ایک بار بھی نہیں۔ میں کہوں گا یا جناب نوح یہ کیا معاملہ، بیٹا بار بار بلایا جائے، بیوی ایک بار نہ بلائی جائے؟ وجہ کیا؟ کا وجہ یہ ہے کہ وہ خود بہکا، کسی اور کو نہیں بہکایا، یہ خود بھی بہکی ہے اور دوڑ دوڑ کے سب کو بہکایا ہے۔ اسے موقع دیا جائے گا، جو سب کو بہکائے اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ پھر وہ لوط کی قوم اور وہ اعمال حرام جس کا ذکر کرنا بھی خلاف تہذیب منبر و مجلس ہوگا، اور وہ جناب لوط سے اللہ کا کہنا کہ باپ عذاب آنے کو ہے اور تم اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، اور دیکھو عذاب آئے گا اور جو تمہارے ساتھ تمہارے گھر والے چلیں ان سے کہنا کہ جب عذاب آئے تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، ورنہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ بھی نشان عذاب بنے گا۔ جناب نوح گھر والوں کو لے کے چلے، پیچھے پیچھے گھر والی بھی چلی، ادھر عذاب نازل ہوا۔ اب دو تفسیریں بیان ہوتی ہیں کہ ایک طریقہ عذاب جناب لوط کی قوم پر یہ تھا کہ اللہ نے آسمان سے پتھروں کو نازل کیا، اور قوم میں جتنے افراد عذاب کے مستحق تھے اتنے ہی پتھر آئے، اور جو پتھر جس کے لیے منتخب کر کے بھیجا گیا تھا وہ اسی کے سر پر گرا۔ یہ عجیب انتظام قدرت ہے کہ جو پتھر عورتوں کے لیے تھا وہ عورتوں کے سر پر گرا، جو بچوں کے لیے تھا وہ بچوں کے سر پر گرا، جو بوڑھوں کے لیے تھا وہ بوڑھوں کے سر پر گرا۔ یعنی پتھر بھی نشانات دیکھ کے چلے۔ اب دشمن علی کی عقل پہ بھی پتھر چلتے ہیں، پتھر گرتے ہیں۔ ارے پتھر عذاب کے پتھر نشانات دیکھ کے چلیں یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ علی کی ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چلے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور دوسرا عزیزوں یہاں تک کہ سارے پتھر مستحقین عذاب کے سر پر آئے۔ مفسرین لکھتے ہیں مگر ایک پتھر ہوا میں معلق رہا، ایک پتھر ہوا میں معلق رہا، اس لیے کہ وہ جس کے لیے نازل ہوا تھا وہ اس وقت شہر میں نہیں تھا، وہ خانہ کعبہ سے لپٹا ہوا تھا مستحق عذاب، لیکن کعبے سے لپٹ گیا تو عذاب نہ آیا۔ ارے جو کعبے سے لپٹ جائے جب عذاب اس تک نہیں آتا تو جو مولود کعبہ کے قدم میں اور پھر لاشیں گریں اور خون بہا اور چیخیں اٹھیں اور آوازیں بلند ہوئیں اور شور ہوا اور ہنگامہ ہوا اور لوط چلے، اور بیوی نے تڑپ کے پیچھے سے دیکھا اور کہا کہ ہائے میری قوم،
ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، ملونوں کی ہلاکت پر غم منایا، ملونوں کی ہلاکت پر غم منایا، اس پر بھی عذاب آیا، سمجھایا جو ملون کی ہلاکت پر غم مناتا ہے اس پر بھی عذاب آتا ہے۔ اب سمجھے ہم 9 کو مسکراتے کیوں ہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن ہے، قرآن یہ قرآن ہے، اچھے اچھے مردوں کا تذکرہ مدح کے ساتھ، برے برے مردوں کا تذکرہ قدح کے ساتھ، تو نیک بیویوں کا تذکرہ تعریف کے ساتھ، اور بری عورتوں کا تذکرہ تنقید کے ساتھ ہوا۔ یہ ہے قرآن والا اسلام۔ اس میں کہاں عورت و مرد میں فرق ہوا؟ کہا صاحب یہ تو خطابت کی بات ہے، اگر اسلام میں عورتوں کی عزت ہوتی تو یہ عورتوں پر پابندیاں کیوں عائد ہوئی؟ یہ پردہ کیوں واجب ہوا؟ یہ شوہر کی اطاعت کیوں واجب ہوئی؟ یہ عورت پر پابندیاں کیوں ہیں؟ تو دیکھیں شریعت نے صرف پابندیاں خواتین پر نہیں لگائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری شریعت کی رسیاں عورتوں کے بدن پر لپیٹ دی گئیں اور مردوں کو نگر نگم کا سانڈ بنا کے چھوڑ دیا گیا۔ توجہ فرمائیے گا، ایسا نہیں ہے کہ ساری پابندیاں خواتین پر لگائی ہوں۔ بھائی شریعت بیلنس کا نام ہے، اگر کچھ پابندیاں شریعت نے مردوں پر لگائیں، کچھ پابندیاں شریعت نے عورتوں پر لگائیں، تو کچھ پابندیاں شریعت نے مردوں پر لگائیں۔ اگر عورت کو پردے کا پابند کیا تو مردوں کو نیت کا پابند کیا۔ میرے ساتھ رہیے گا، عورت کو پردے کا پابند، مردوں کو نیت کا پابند۔ عورت زوجہ بن گئی، شوہر کی اطاعت واجب، مرد اولاد ہے، ماں باپ کی اطاعت واجب۔ عورت کے لیے یہ قانون کہ نامحرم کے سامنے آنے نہ پائے، مردوں کے لیے یہ قانون کہ نامحرم کی طرف نظر اٹھانے نہ پائے، عورت پر یہ قانون کہ میدان جہاد میں جانے نہ پائے، مردوں پر یہ قانون کہ میدان جہاد سے بھاگنے۔ عزیزو یہ بیلنسنگ مذہب ہے، یہ ایک اعتدال کا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری پابندیاں خواتین کے لیے ہوں اور مردوں کے لیے کوئی پابندی نہ ہو۔ کچھ پابندیاں ادھر لگائیں، کچھ پابندیاں ادھر لگائیں، اور کچھ فضیلتیں مردوں کے حصے میں آئیں تو کچھ فضیلتیں خواتین کے دامن میں آئیں۔ اب میں آپ کو حدیث سرکار رسالت مآب حضرت ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ سناتا ہوں۔ مجھ سے بہتر صاحبان علم، مجھ سے بہتر خطبہ علماء تشریف فرما ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سنو، جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر۔ اگر بیٹا پیدا ہوا تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر۔ پیغمبر فرماتے ہیں مگر اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز آتی ہے یہ بندے نے احسان کیا میرے اوپر۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اگر بیٹا ہوا فرمایا اللہ کا بندے پر احسان، توجہ ہے آپ کی۔ اگر بیٹی ہوئی تو بندے کا اللہ پر احسان، بیٹا اللہ کا بندے پر احسان، اور بیٹی بندے کا اللہ پر احسان۔
اور احسان کا قانون حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان، احسان کا بدلہ احسان۔ اگر بیٹا ہوا اس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بدلہ دینا لازم ہو گیا۔ اگر بیٹی ہوئی تو بندے نے اللہ پر احسان کیا، اب اللہ کو بدلہ دینا واجب ہے۔ اب ذرا عصمت کی آنکھوں سے دیکھیے، خانہ رسول میں جھانکیے، نبی کے گھر میں کون نظر آ رہا ہے؟ تو خانہ رسول میں بطول نظر آئیں، بنت رسول نظر آئیں، منصورہ نظر آئیں، صدیقہ نظر آئیں، طاہرہ نظر آئیں، ام الفضائل نظر آئیں، ام ابیہا نظر آئیں، آیت اللہ العظمیٰ نظر آئیں، بیٹی ہو کے باپ کی ماں نظر آئی، جناب زہرا نظر آئیں، بی بی فاطمہ نظر آئیں۔ تو جناب سیدہ کا اس دنیا میں آنا اللہ کا نبی پر احسان نہیں، نبی کا اللہ پر احسان ہے۔ اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ نبی کو اس کا بدلہ دے۔ تو اس نے طے کیا، ٹھیک ہے میرے حبیب، اگر سیدہ جیسی بیٹی کے ذریعے تو نے مجھ پر احسان کیا تو علی جیسا داماد دے کے صلوات بھی بھیجے محمد و آل محمد۔ ہر جگہ الاحسان الا الاحسان۔ اسی لیے تو فرمایا تھا اگر تم نہ ہوتے تو کوئی ان کا کفو نہ ہوتا۔ ہم سرے جناب امیر کا نام ہے حضرت زہرا، ہم رتبہ جناب امیر کا نام ہے حضرت زہرا۔ تو عزیزوں اگر کچھ فضیلتیں ادھر آئیں تو کچھ ادھر آئیں، مگر دنیا کہ صاحب یہ تو لفاظی ہے، یہ جو حجاب ہے، یہ جو پردہ ہے، یہی کافی ہے عورت کی ذلت کے لیے۔ تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ پردے کا تعلق عورت سے نہیں ہے۔ کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں جملوں کے پیچھے کہ عورت اور پردہ، حجاب اور عورت، ردا اور عورت، پردہ اور عورت۔ عجیب، پردے کا تعلق عورت سے نہیں ہے۔ گھر بجا کے انشاءاللہ قدر کریں گے آپ اگر یہاں غور نہ کیا۔ پردے کا تعلق عورت سے نہیں ہے، پردے کا تعلق مردوں کی غیرت سے ہے۔ ارے پردہ عورت کے با پردہ ہونے کا اعلان نہیں ہے، اس کے شوہر کے باغیرت ہونے کا اعلان۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پردہ، یہ چادر، یہ پردہ، یہ حجاب، میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کے نوجوانوں سے۔ اگر یہ عیب ہوتا، اگر چادر عیب ہوتی، اگر حجاب عیب ہوتا، اگر پردہ عیب ہوتا، اگر چادر عیب ہوتی تو کبھی غلاف بن کے کعبہ سر سیدہ پر نہ ہوتی۔ ارے بھئی یہ جملہ میں نے کیسے آپ نے سنا؟ اگر یہ چادر عیب ہوتی تو غلاف بن کے کعبہ سر زہرا پر نہ ہوتی، اس لیے کہ ہماری شہزادی کو چادر کی ضرورت نہیں، چادر کو بی بی زہرا کی ضرورت ہے۔ ارے انہیں کیا چادر کی ضرورت؟ جن کی چادر کا نام آئے تطہیر ہے، جن کے برقعے کا نام سورہ نور ہے، جن کے تکیے کا نام توکل علی اللہ ہے، جن کے بستر کا نام مشیت الہی ہے، جن کے نوکروں کا نام جبریل و میکائیل ہے، جن کے کلچر کا نام اسلام ہے، جن کی کنیز کی زبان کا نام قرآن ہے۔ انہیں چادر کی کیا ضرورت؟ انہیں کیا ضرورت ہے چادر؟ سنیے گا غور سے۔
شہزادی کو چادر کو ان کی ضرورت ہے کہ ان کے سر پہ آئے تو غلاف کعبہ کی ہمسر بن جائے. ان کی چادر آئے تطہیر ہے, ان کا برقع سورہ نور ہے. انہیں کیا چادر کی ضرورت کا؟ پھر چادر سر پہ ہے کیوں؟ تو ہم نے پوچھا بی بی آپ کے سر اقدس پہ یہ چادر کیوں؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو میرے سر پر چادر کیوں ہے. وہ چلچلاتی ہوئی گرمی دیکھو, وہ لو کے تھپیڑے دیکھو, وہ تپتا ہوا سورج دیکھو, وہ یہودی کا باغ دیکھو, وہ دیکھو وہ جناب امیر ہے, وہ مولائے غدیر ہے, وہ کل ایمان ہے, وہ مرد میدان ہے, وہ وسیع رسول ہے, وہ شوہر بطور ہے. کیا سنایا؟ وہ ساقی کوثر, وہ فاتح خیبر, وہ قطب الاقطاب, وہ حبیب الاحباب, وہ جو آدم کو توبہ سکھائے, وہ جو نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے لگائے, وہ جو ابراہیم کو آتش نمرود سے بچائے, وہ جو موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرائے, وہ جو یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرے مکان میں اجالا فرمائے, وہ جو یونس کو بطن ماہی کے زندان سے کھینچ لائے, وہ جو عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھائے, جس کے پسینے کے قطرے گریں تو فخر الماس بن جائیں. ارادہ کرے تو یا علی. وہ دیکھو ہاتھ میں پھاوڑا بیلچا لیے مزدوری کر رہا ہے. اس سے پوچھو کہ یا علی بادشاہ کائنات ہیں آپ, جناب امیر ہیں آپ کی فضا سونا بناتی ہے. ارے جو آپ کے در پر جھاڑو دے سراپا چاندی بن جاتی ہے. ارے کیا سنا آپ نے؟ صلوات بھیجو محمد یا علی. آپ کو کیا ضرورت؟ مٹی کو چھولے سونا بن جائے, پسینے کے قطرے جمع ہو جائیں, فخر الماس بن جائیں. آپ کو مزدوری کیا ضرورت؟ آپ بھوتراب ہیں. آواز دیں گے میں اپنے لیے مزدوری نہیں کر رہا ہوں, اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. کیا سنا آپ نے؟ تاکہ کبھی ہمارے چاہنے والوں کو زمانہ بدلے اور مزدوری کرنا پڑے تو شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہے ہیں, فخر کریں کہ جناب امیر کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. تو جیسے مولا علی نے مزدوری کر کے ایک راستہ بنایا کہ چاہنے والوں کو شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہے ہیں, فخر کرے جناب امیر کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں, ملکہ کائنات نے بھی دروازہ کھولا کہ پردہ کرنے والیوں کو شرم نہ آئے کہ پردہ کر رہی ہیں, فخر کریں ملکہ کونین کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. یہ پردہ ان ایجوکیٹڈ ہونے کی پہچان نہیں ہے, اور نہ بے پردگی ایجوکیٹڈ ہونے کی پہچان نہیں. ارے پردہ اگر ان کے گھر سے ملا تو بے پردگی ان کی عداوت میں ملی. پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر, دوسری جنگ ہوئی جنگ احد, دوسری جنگ ہوئی جنگ احد. جنگ احد میں ابو سفیان خالی لشکر لے کے نہیں آیا, اپنی مسز کو بھی لے کے آیا, اپنی بیوی کو بھی لے کے آیا. یہ پہلی عورت ہے جو میدان جنگ میں آئی. اب جو بھی آئے گی, جب بھی آئے گی, جہاں بھی آئے گی, اسی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی آئے گی. ہندہ آئی یزید کی دادی, اور ہونٹوں کو سی کے نہیں آئی, گوند کا حلوہ کھا کے نہیں آئی, زبان کو قسم کے دھاگے سے باندھ کے نہیں آئی, گانے گاتی ہوئی آئی. ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں. ارے ہندہ نے اپنے کو ستارے کی بیٹی کہا, مسلمان نے صحابی کو ستارہ کہا. ہندہ نے اپنے کو ستارے کی بیٹی کہا, مسلمان نے صحابی کو ستارہ کہا. جو احد میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی, جو جمل میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی. ارے وہ بھی اونٹ پر بیٹھ کے آئی, یہ بھی اونٹ پر بیٹھ کے آئی. اس نے بھی علی زمو کی کھائی, اس نے بھی علی
سے ملا، بے پردگی ان کی ضد میں ملی۔ مگر پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمرے کو کاراواس بنا دیا جائے، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو جیل بنا دیا جائے، پردے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت گھر سے نکلنے نہ پائے۔ خواتین نکلی ہیں، بیویوں کا کیا ذکر کیا جائے، شہزادیوں کا کیا ذکر کیا جائے۔ میں آپ کو ایک کیریکٹر سناتا ہوں، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک چاہنے والے کی کنیز تھی، نام تھا ان کا حسنیہ۔ چھٹے امام کی کنیز تھی، چھٹے امام کے غلام کی کنیز تھی، امام کی کنیز نہیں، امام کے غلام کی کنیز۔ ارے امام کی کنیز کی زبان تو رحل قرآن ہوتی ہے، یہ امام کے غلام کی کنیز تھی اور حضرت کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ آنے جانے میں عالمہ ہو گئیں، عارفہ ہو گئیں۔ اس کا مطلب حصول علم کے لیے معصوم کے پہلو میں بیٹھنا شرط نہیں ہے، محبت معصوم شرط ہے، عرفان معصوم شرط ہے۔ آنے جانے میں عالمہ ہو گئیں۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو مالک تھے، یعنی چھٹے امام کے غلام چاہنے والے، وہ بہت پریشان ہیں۔ تو جناب حسنیہ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آج سے پہلے آپ کے چہرے پر یہ تفکر اور یہ تدبر اور یہ پریشانی اور یہ کیفیت نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا بھئی حالات مالی اتنے خراب ہیں کہ اب لگتا ہے فاقوں کی نوبت آئے گی، لہٰذا میں سوچ رہا ہوں میں تجھ کو آزاد کر دوں تاکہ میرے ساتھ کم سے کم تجھے فاقے نہ کرنا پڑے۔ تو حسنیہ نے ہاتھ جوڑے، کہا حضور مجھے بھوکا مر جانے دیجیے گا، لیکن اپنے گھر سے جانے کو نہ کہیے گا، اس لیے کہ آپ ہی کے گھر کی وجہ سے آل محمد کا در ملا ہے۔ جانے کو نہ کہیے گا۔ اگر مالی پریشانی ہے تو میں بتاتی ہوں، ہارون کا دور تھا کہ مجھے ہارون کے دربار میں لے چلیے اور وہاں جا کے کہیے کہ میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جب وہ پوچھے کہ قیمت کیا ہے تو آپ کہیے گا 1000 سونے کی اشرفیاں۔ جب وہ پوچھے کہ اتنی زیادہ قیمت کیوں ہے تو آپ اتنا کہیے گا کہ اپنے ملاؤں کو بلا لو اور میری کنیز سے بحث کرا لو۔ حسنیہ کے مالک ہارون کے دربار میں گئے، وہ کہا کہ بھائی میں اپنی اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کیا قیمت ہے؟ تو کہا 1000 سونے کی اشرفیاں۔ تو کہا بھئی ایک عورت کنیز، اس کی اتنی قیمت، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو حسنیہ کے مالک نے کہا ابھی دیکھیے گا، آپ اپنے ملاؤں کو بلائیے اور میری کنیز سے بحث کروائیے۔ وہ بولیں اوروں کی طرف سے، یہ بولے گی آل محمد کی طرف سے، وہ بولے ثقیفہ کی طرف سے، یہ منہ کھولے گی غدیر کی طرف۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ تو ہارون نے سوچا کہ بھئی ایک عورت ہے، کیا جانتی ہوگی، زیادہ زیادہ نماز روزہ وضو اور غسل و تیمم کے مسائل سے زیادہ کیا معلوم ہوگا۔ تو یہ سوچ کے کچھ معمولی قسم کے لوگ بلائے، حسنیہ نے ان کو ایسا ہرایا اور ایسا گرایا اور ایسا بھگایا کہ جیسے خانہ کعبہ کے طاقوں سے بت گرائے جائے۔ تو وہ سمجھ گیا ہارون کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے۔ تو اس نے جو اپنے سب سے بڑے اس کے مولوی تھے جن کا نام ابراہیم تھا، ان کو بلایا۔ وہ کہا کہ حضور ذرا اس کنیز سے بحث تو کیجئے۔ تو وہ نشہ علمی میں چور، شراب غرور میں مدہوش، وہ کہا یہ ہماری شان علمی کے خلاف ہے، ہم ایک عورت سے کنیز سے بحث کریں۔ ہارون نے کہا حضور بڑھ کے تو دیکھیے، عام عورت نہیں، خاص عورت ہے، مکان والی ہے، میدان والی نہیں ہے۔ اب بات تو کریں۔ اب وہ شراب غرور میں مدہوش، نشہ علمی میں چور، جھومتا ہوا چلا جیسے ابرہا کا ہاتھی آ رہا ہو۔ اب پہلا میرا کام سمجھنا آپ کا کام، وہ چلا ابرہا کے ہاتھی کی طرح تو حسنیہ بڑی اہل بیت کی ابابیل کی طرح۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اب 2-4 سوال جواب ادھر کے ادھر گئے تو ہوش ٹھکانے آ گئے، سمجھ گیا یہ معمولی عورت نہیں ہے۔
ہارون کا چچا زاد بھائی جو مائل بتشیع تھا وہ اشرفیاں تصدق کر رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، اور حسنیہ دشمن علی کو زیر کر رہی ہے۔ تو اب جو یہ خجل ہوا تو اس نے کہا اچھا حسنیہ یہ بتاؤ کہ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب جو بنی عباس کے جد ہیں اور تمہارے مولا علی اپنا ایک مقدمہ لے کے دربار خلافت میں گئے تھے۔ تو حسنیہ نے کہا جی حضور گئے تھے۔ تو کہا حسنیہ یہ بتاؤ کہ جب عباس نے کہا تھا میں وارث رسول اور تمہارے مولا نے کہا تھا میں وارث رسول، تو یہ بتاؤ ان دونوں میں حق پہ کون تھا، معاذ اللہ باطل پہ کون، صحیح کون تھا، معاذ اللہ غلط کون؟ یہ آپ کے سامنے پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان۔ یہ سوال ہوا تھا ہارون کے دربار میں۔ ہارون پوتا تھا عباس ابن عبد المطلب کا، یعنی بنی عباسی تھا وہ، رشتے میں عباس ابن عبد المطلب اس کے دادا تھے، وہ پوتا تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک سازش تھا، سازش تھی کہ اگر یہ کہتی ہے کہ عباس غلط تو ہارون تلوار نکالے وہ اس کا سر اتروا لے کہ میرے سامنے میرے دادا کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ وہ اگر یہ ڈر جائے اور مولا علی کو غلط کہے تو دو میں سے ایک کام ہو، یا تو جان چلی جائے یا اس کا ایمان چلا جائے۔ بہت توجہ سنیے گا کہ یہ بتاؤ ان چچا بھتیجوں میں عباس و مولا علی میں صحیح کون، معاذ اللہ غلط کون، حق پہ کون، باطل پہ کون؟ تو حسنیہ نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا ہاں میں حافظ قرآن ہوں، بہت پرانی پہچان ہے۔ تو کہا تو حضور ذرا یہ بتائیے جب آپ حافظ قرآن ہیں کہ قرآن میں وہ دو کون ہیں جو ایک کے پاس آئے، اور وہ ایک کون ہے جس کے پاس وہ دو آئے، اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر، مل کے صلوات پڑھے بآواز بلند۔ کہا یہ وہ جو دو ہیں قرآن میں وہ کون جو کسی ایک کے پاس آئے، اور وہ ایک کون جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے دو آئے، اور وہ دو جو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ حسنیہ نے کہا بتائیے حضور۔ تو کہا اچھا تم نے جناب داؤد پیغمبر کا قصہ چھیڑا ہے۔ قرآن میں یہ جناب داؤد کا قصہ ہے کہ ان کے پاس دو لوگ اپنا اپنا مقدمہ لے کے آئے تھے۔ تو کہا جی حضور آپ تو بڑے عالم ہیں، یہ بتائیے جو دو لوگ اپنا مقدمہ لے کے جناب داؤد پیغمبر کے پاس آئے تو ان دونوں میں سچا کون تھا، جھوٹا کون؟ ان دو میں صحیح کون تھا، غلط کون؟ تو ابراہیم نے کہا حسنیہ فوراً توبہ کر، وہ دونوں سچے تھے، دونوں اچھے تھے، دونوں حق پر تھے۔ کہ کیسے؟ کہ وہ دو آدمی نہیں تھے، اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تھا مقدمہ لے کے داؤد کے پاس۔ وہ دونوں فرشتے تھے اور دونوں حق پر تھے۔ تو حسنیہ نے کہا جب دونوں حق پر تھے تو مقدمہ کیوں لائے؟ ابراہیم نے کہا دونوں حق پر تھے، داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے۔ حسنیہ نے کہا بحضور سمجھیے جیسے دونوں فرشتے حق پر، جملہ آپ کے حوالے، دونوں فرشتے حق پر داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے، ویسے ہی عباس و علی دونوں حق پر خلیفہ کی تنقید کے لیے۔ چار مصرے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اس کی بحث سنیے گا۔ کہا جیسے وہ دونوں فرشتے حق پر ان کی تنبیہ کے لیے آئے، عباس و مولا علی چچا بھتیجے دونوں حق پر تھے، خلیفہ کی تنقید کے لیے آئے۔ اب جو یہ حسنیہ نے کہا تو خاموش ہو گئے وہ۔ حسنیہ نے کہا حضور پانی آنی پی لیجئے، آرام کر لیجئے، ایک سوال مجھے بھی پوچھنا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا اب مجھے جانا ہے۔ ہارون نے کہا میں تجھے نہ جانے دوں گا، ارے دولت بھی مجھی سے لیتا ہے، ذلیل بھی مجھی کو کرواتا ہے۔ اب وہ ہوئے ڈھیر، حسنیہ ہوئی شیر۔
حسنیہ نے کہا حضور یہ بتائیے، یہ قصہ تو آپ نے چھیڑ دیا کہ عباس ابن عبد المطلب اور مولا علی علیہ السلام ایک ظالم کے دربار میں مقدمہ لے کے گئے، یہ بتائیے یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا واقعہ یہ ہے کہ عباس نے کہا میرا سن زیادہ ہے، میں رشتے میں چچا ہوں، میری عمر زیادہ، میرا رشتہ بڑا، میں نبی کا چچا، وارث رسول میں۔ اور مولا علی نے کہا میں بھائی بھی، داماد بھی، وارث رسول میں۔ حسنیہ نے کہا حضور عباس نے کہا میں وارث، مولا علی نے کہا بھائی آخری آدمی تو توجہ، میں وارث۔ حضور اتنا بتائیے جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ جن سے کہا۔ جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا یہ قصہ نہ چھیڑو، ہارون نے کہا بتاؤ حسنیہ کیا پوچھ رہی ہے؟ حسنیہ نے کہا حضور عباس نے کہا میں وارث، مولا علی نے کہا میں وارث۔ تو جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے کہا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کانوں سے سنا ہے کہ نبی کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں سن چکا ہوں کہ نبی کہتے تھے میرا وارث علی ہے، عباس کھڑے ہو گئے کہ ارے تمہارے باپ مقدمہ کون لایا ہے؟ ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ جب ہم چچا ہو کے وارث نہ ہوئے تو کہاں سے آ گئے؟ میں چچا ہو کے تو وارث ہوا نہیں، تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ سنیں عزیزوں، بہت زیادہ زحمت نہیں ہے، بہت پڑھ چکا ہوں۔ تو اب جو انہوں نے کہا تو حسنیہ نے کہا حضور اچھا بس ایک زحمت اور ہے، یہ بتائیں اور بھی اپنا راستہ لیں آپ کا کیا؟ کہ یہ بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین بنایا؟ تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے کہ نبی نے کسی کو نامینیٹ کیا، نبی نے کسی کو بنایا، ہم نہیں مانتے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ سقیفہ میں جا کے اصحاب نے کسی کو چن لیا۔ تو کہا حضور یہ بتائیے کہ معاذ اللہ نبی نے نہ بنا کے غلطی کی کہ صحابہ نے بنا کے غلطی کی؟ بھئی آپ نے غور کیا؟ دیکھیں اس نے ابتدا کہاں سے کی تھی کہ عباس حق پر کہ مولا علی حق پر۔ اس کی چال یہ تھی کہ عباس کو غلط کہے جان چلی جائے، مولا علی کو غلط کہے ایمان چلا جائے۔ حسنیہ نے بھی ویسے ہی جال پھیلایا کہ اب ادھر نبی کو غلط کہا تو ایمان گیا، سقیفہ کو غلط کہا تو جال گئے۔ ابو یوسف اٹھا، پری پیڈ مفتی، بیلنس ڈلواتے جائیے، فتوے پاتے جائیے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ پری پیڈ تھا، جیسا بھی فتویٰ لینا ہو بیلنس ڈل
ڈال دیا جائے، اور فتویٰ حاضر ہے، وہ واقعات پیش کرنا مقصود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہم سے بہتر صاحبان علم تشریف فرمائیں، یہ آگے بڑھا، اس نے کہا حسنیہ بہت ہو گئی، تم نے جن کے بارے میں کہا ان کی عظمت کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ نبی کے پہلو میں دفن ہے۔ حسنیہ مسکرائی کا جسے شرف سمجھتے ہو وہی تو سبب عذاب ہے، جسے تم محترم ہونے کا سبب سمجھ رہے ہو وہی ملعون ہونے کا سبب ہے۔ کیسے کہ نبی کی قبر کسی قبرستان میں نہیں ہے، نبی کی قبر اپنے حجرے میں ہے، اور حجرے نبی کا قانون ہے کہ بغیر اجازت آنا جائز نہیں، تو بغیر اجازت دفنانا کہاں؟ بغیر اجازت حجرے میں آنا نہیں، تو جب حجرے نبی میں بغیر اجازت آنا جائز نہیں تو بغیر اجازت کسی کو دفنانا جائز کہاں سے؟ کہ دکھاؤ کسی نے اجازت لی ہو۔ ارے دفنانے کی روایت نہیں ہے، پہلو سے بھگانے کی روایت۔ کہیں دکھایا جائے تو اس نے کہا دیکھو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن کو دفن کیا گیا ان کی بیٹیاں نبی کی ازواج تھیں، اور ازواج نے اپنے حصے میں، ان کا حصہ ہوتا تو اس حجرے میں، اپنے حصے میں اپنے باپ کو دفن کر دیا۔ حسنیہ نے کہا بھائی یہیں تک لانا تھا، جب بات تمہاری سمجھ میں آئی تمہاروں کی سمجھ میں نہ آئی۔ ارے جب نبی کے ورثے میں زوجہ کا حق ہو سکتا ہے تو فاطمہ کا کیوں نہیں ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے یہ بات امامت جناب امیر سے چلی اور حق کے جناب زہرا پر۔ یہ ہے عورت، آل محمد کے در کی عورت، اس کو اجازت ہے کہ حق زہرا کا بیان کرنے کے لیے نکلے۔ بس عزیزوں گفتگو تمام ہو رہی ہے، اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے دنیا در اہل بیت پا کے دیکھے۔ بی بی فضہ جیسی خاتون، ہم جناب زہرا اور شہزادیوں کا تو ذکر ہی نہیں کرتے، لیکن وہ تو اللہ کا نور ہیں، وہ پیکرے نساء میں آئی ہیں، وہ شامل نساء نہیں ہیں۔ میں نے کل اپنے غریب خانے کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جیسے قرآن کی آیت کاغذ پر لکھی ہے مگر کاغذ نہیں ہے، آیت کاغذ پر لکھی ہے مگر کاغذ نہیں ہے، ویسے ہی نور زہرا پیکرے نساء میں آیا ہے مگر شامل نساء نہیں ہے۔ ارے کاغذ پر آیت کو کاغذ پر لکھ دیا گیا تاکہ تلاوت میں آسانی ہو، نور زہرا کو پیکرے نساء میں بھیجا تاکہ ہدایت میں آسانی ہو۔ ہم ان کی تو مثالیں ہی نہیں دیتے ان معاملوں میں۔ وہ نور کی شہزادیاں، وہ طاہرہ، وہ منصورہ، وہ صدیقہ، وہ ام الفضائل، وہ ام ابیہا، وہ آیت اللہ العظمی، وہ حقیقت لیلۃ القدر، وہ ملکہ یوم الدین۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مالک یوم دین کی قسم، مالک یوم دین کی قسم، وہ ملکہ یوم دین۔ ان کے گھر کی کنیزوں نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور مقصد نزول اسلام کیا ہے، کہ جناب حسنیہ واقع فدق تک لے کے آئیں، اس لیے کہ فدق بنیاد ہے شیعت کی، بنیاد ہے شیعت کی۔ دو چیزیں اگر مائنس ہو جائیں تو شیعت میں کچھ نہیں رکھا ہے، ایک غدیر، ایک فدق۔
तवल्ला एक तबर्रा, गदीर कहकहे का नाम है, फिदक आंसुओं का नाम है। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही, इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। अंजुमन सज्जादिया के तमाम नौजवानान, हमारे शीबू भाई मौला मुर्तज़ा साहब, उनके तमाम साथी नौजवान हजरात सलामत रहें कि जिन्होंने बीबी की ये 3 रोज़ा मजलिसें मुनक़िद की और बैतुल हुज़्न में मुनक़िद की। वो बैतुल हुज़्न कि बीबी 18 बरस के सिन में हाथ में असा लिए अपना मरसिया पढ़ती, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह नहार। बाबा वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पर पड़ती तो मिस्ल शब तारीख हो। बाबा मेरा बच्चा मार डाला गया, बाबा मेरी पसलियां तोड़ दी गई, बाबा मेरा घर जला दिया गया, बाबा मेरे बाजू पर ताजियाना मारा गया, बाबा मेरे शौहर के गले में रस्सी बांधी गई, बाबा मेरा हक छीन लिया गया। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। अभी मातम भी होगा, नौजवान मातम करेंगे। जनाब सैयदा का मातम मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जितना करो कम है। अगर इरफान मसाइबे जनाब ज़हरा चाहते हैं तो अभी बहुत ज़ोर से मातम कीजिएगा, पूरी क़ुव्वत से मातम कीजिएगा। इसलिए कि जब आप पूरी क़ुव्वत से मातम करेंगे और मातम करने के बाद घर जाएंगे और जब आपकी पसलियों में दर्द होगा तो आपकी समझ में आएगा किसका मातम करके आए। जो अपनी पसलियां पकड़े रोया करते, दिन में रो रही है हाय बाबा, रात में रो रही है हाय बाबा। मलूनों ने रोने भी न दिया तो बीबी जन्नतुल बकी जाती थी और एक शजर के नीचे बैठ के रोती थी, एक पेड़ के नीचे बैठ के रोती थी। सुबह जाती थी नमाज फजर के बाद, मौलाए मुत्तकियान पहुँचाने जाते थे, मौला हसन मौला हुसैन बैठ जाते थे, शहजादियाँ बैठ जाती थीं, फिज़ा बैठ जाती थीं, जनाब सैयदा मजलिस पढ़ती थी अपने बाप की मजलिस। एक दिन मगरिब से पहले के बजाय मौलाए कायनात ने देखा कि ज़ोहर से पहले सैयदा रोती हुई तशरीफ ला रही है। आवाज़ दी, बीबी आप तो हमेशा मगरिब से पहले आती थी, आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? कहा या अली जिस पेड़ के नीचे बैठ के रोती थी मलूनों ने उसे भी काट डाला। अरे मुझे मेरे बाबा को रोने भी नहीं दिया जाता। अज़ादारों, 2 बेटियां हैं जिन्हें बाप के बाद रोने न दिया गया, एक मदीने में सैयदा, एक करबला में सकीना। हालांकि बेटियों के बहुत फजाइल हैं। हदीस है कि जिस घर में बेटियां होती हैं 12 रहमतें हर वक्त उस घर पर नाजिल होती हैं। मौलाए कायनात के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा कि या अली दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे एक बेटा इनायत फरमाए। कहा इंशाअल्लाह तुझे बेटा मिलेगा, लेकिन बेटी की दुआ भी मांगा कर। कहा या अली बेटी पर इतना जोर क्यों दिया? तो फरमाया बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होती हैं। अगर इसे महसूस कर लिया तो रोने को बहुत होगा। फरमाया बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होती हैं। मतलब यह है कि जब बाप मरता है और घर से जनाजा निकलने लगता है और बेटियां चीख के जनाजे से लिपट जाती हैं, तो ये चीख के रोना मैयत की जीनत कहलाता है। या अली फरियाद, अरे करबला में कानून बदल गया, वहाँ बेटी है मगर रोने नहीं दिया। फिर मौलाए कायनात ने बैतुल हुज़्न तामीर किया। बीबी उस पे जाके रोती थी, मरसिया पढ़ती थी। फिर एक दिन आया कि जनाब अमीर ने देखा कि बाप को रोने वाली बेटी आज पहली बार मुस्कुराई। कहा बीबी बाप के जाने के बाद आज पहली मर्तबा आपके लम्हाए मुबारक पर तबस्सुम देखा है। कहा रात में बाबा ख्वाब में आए थे
وہ کہتے بیٹی نہ پریشان ہوئیے، ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ ہاں، دو بیویوں کے مصائب یکساں نظر آتے ہیں۔ یہاں سیدہ نے خواب میں باپ کو دیکھا، زندان میں 4 برس کی یتیمہ نے خواب میں باپ کو، اور پھر آپ نے وصیتیں کی، دیکھو فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، دیکھو اس ملونہ کو، اس کی بیٹی کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، یا علی تعزیت کے لیے اس ملونہ کو نہ آنے دینا، اس لیے کہ میری اماں کے خلاف بہت بکواس کرتی تھی، میری ماں کا بہت مذاق اڑایا اس نے، اسے تعزیت میں نہ آنے دینا۔ آپ ہی غسل دیجیے گا، آپ ہی کفن پہنائیے گا۔ بس سارے واقعات آپ کے سنے ہیں۔ جناب امیر جیسا صابر بی بی کو غسل دیتے میں ایسے رویا جیسے چھوٹا سا بچہ بلک بلک کے رو رہا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں نظر آئیں، میت کو صحن خانہ میں رکھا، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کرو، بیٹیاں بڑھیں، ماں کے قدموں سے لپٹ گئیں، بڑا بیٹا بڑھا، ماں کو سلام کیا، مولا علی نے دیکھا کونے میں ایک بچہ گھٹنے بسر رکھ کے سسک رہا ہے، آواز دی میرے حسین کیا اماں کو الوداع نہ کہو گے؟ کہا بابا میری ماں افضل کے مریم، کہا میرے لال تیری ماں فخر مریم ہے، کہا بابا جب مریم دنیا سے گئیں تو عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا، جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں اٹھے گا، کفن کے بند ٹوٹے، ہاں میرے لال۔ ماں بیٹے ایک دوسرے سے مل کے رونے لگے، عجب نہیں مولا حسین نے کہا اماں آج تم نے بلایا ہم آ گئے، اے اماں کل کربلا میں میرے عباس کے بازو کٹ جائیں گے، میرے اکبر کا سینہ چھن جائے گا، میرا قاسم پامال ہو جائے گا۔ اماں وہ موقع آئے گا کہ نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، طلحہ حسین، بیکس حسین خیمے کے اندر آیا، سید سجاد الوداع، بیٹے کا شانہ ہلایا، بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا، یہ کہہ کے چاہنے والوں کو سلام کہلوایا، در خیمہ بہائے، بہن نے بڑھ کے بھائی کو گھوڑے میں بٹھایا۔ یہ کام جو بی بی زینب نے کیا، یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا، یہ کام جوان بیٹے کا تھا۔ مولا حسین جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے، شہزادہ علی اکبر آگے بڑھ کے باپ کو سہارا دے کے گھوڑے پر بٹھاتے تھے۔ جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے جناب عباس کیا کرتے تھے؟ جناب عباس مولا کا بازو نہیں پکڑتے تھے، جیسے ہی مولا حسین رہوار کی طرف چلتے تھے، جناب عباس رکاب ہاتھوں میں لے کے امام کے پیروں میں ڈال دیتے تھے۔ جو کام اکبر کا تھا وہ بی بی زینب نے کیا، جو عباس کا تھا وہ کون کرے؟ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی دوڑتی ہوئی نکلی، رکاب کو لیا، امام کے پیروں میں ڈالا، یہ کوئی اور بی بی نہیں، عباس کی بیوہ جناب لبابہ۔ ماشاءاللہ چلے تھے، بس 10 منٹ مجلس تمام ہے، چلے تھے کہ بیٹی نے کہا نیند آئے گی، وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرا، اچھا نہ اگر کیجئے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ پھر دامن کو تھاما کا کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ آخری مرتبہ بیٹی کو پیار کیا، میدان قتال میں آئے، وہ مجلس تمام ہو گئی، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر،
یہ دکھ نبی کے گود کے پالے قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا تیرے سے دم نکالنے والا کوئی نہ تھا گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین بسر کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے پھل گرے لیجے زہرا کا بیٹا زمین پہ آیا جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر بازاداروں دل کھول کے ماتم کیجیے گا بھائی بیٹے نے ماں سے کہا تھا نا اماں آ جانا لیجے گلے پر خنجر چلا کوئی امامہ لے گیا کوئی کرتا لے گیا کوئی کمر کا پٹکا لے گیا کوئی پیروں کی نالین لے گیا ایک ملعون کہتا ہے جمال کہ میں آگے بڑھا میں نے دیکھا حضرت کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی اللہ کہتا ہے میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی جب نہ اتری تو خنجر نکال کے حضرت کی انگلی کو کاٹا فاطمہ کی آواز آئی ارے جمال ارے میرے چکیا پیس کے مالا ارے میرا لال ارے میرا پیاسا ارے میرا تشنا والا